السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے اہم واقعات کو جانا اور اس میں مواخات مدینہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے، مسجد نبوی کی تعمیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا رول تھا، ہم نے اس کو جانا۔ آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک یہودی عالم دین کی گفتگو، اس سے متعلق ایک اہم واقعہ جانیں گے۔ دوستو، ہر انسان کو اپنے مذہب سے خاص لگاؤ ہوتا ہے، یا آپ یوں کہیے کہ ہر آدمی اپنے مذہب کے بارے میں سیریس ہوتا ہے۔ کوئی اس کے بڑے شخصیت کو، مقتدر شخصیت کو برا بھلا نہ کہے، اور اس کو اگر برا کہے گا تو اس کو بہت ذاتی طور پر تکلیف ہوگی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا چکے تھے، اور مدینہ میں انصار اور صحابہ سب مل کے رہ رہے تھے۔ میثاق مدینہ بھی ہو چکا تھا، لیکن یہود مدینہ جو 3 قبیلوں میں آباد تھے، بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر کے یہ تینوں قبیلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جانتے ہوئے بھی محض خاندانی تعصب کی بنیاد پر نبوت کا انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس نبی کو نہیں مانتے کیونکہ یہ خاندان بنو اسماعیل سے ہے، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی بنو اسحاق سے ہوں گے۔ تو خاندانی تعصب کی بنیاد پر ان لوگوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ قرآن مجید اس سلسلے میں بیان کرتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ کیا ایک باپ اپنے بچے کو نہیں پہچانے گا؟ اس کی ایک چھوٹی سی ادا سے بھی وہ پہچان لے گا کہ یہ میرا بچہ ہے، یہ اس کی آواز ہے، یہ اس کی حرکت ہے، اس نے یہ کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ساری چیزیں جانتے تھے، لیکن خاندانی تعصب کی بنیاد پر یہودیوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا۔ یہودی یعنی جیوز جو ہوتے ہیں، وہ مدینے کے علاقے میں بیٹھ کر آپس میں گپاشی کر رہے تھے، اور آپس میں ہنسی مذاق ٹھٹا چل رہا تھا، اور اس میں ایک یہودی عالم جس کا نام سیرت نگاروں نے فخاص لکھا ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا تھا اور ان کو من گھڑت قصے کہانیاں سنا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ راشد ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں سائے کے طرح ساتھ رہنے والے ہیں، یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے، وہ اس مجلس میں چلے گئے۔ مجلس میں جا کر اس یہودی عالم دین سے حضرت ابوبکر نے کہا، فخاس، اللہ سے ڈر، تو جانتا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہماری ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ان کے بارے میں تورات اور انجیل میں واضح علامات موجود ہیں، بڑی بڑی پیشن گوئیاں کی جا چکی ہیں، سب کے بارے میں تم جانتے ہو۔ فخاس کو یہ کہہ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایمان کی دعوت دی، لیکن وہ یہودی عالم دین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر بھڑک اٹھا، اور اس نے ڈائریکٹ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل کو زخمی کیا۔ وہ کس طرح؟ مذہبی شخصیات کو تنقید کا نشانہ بنا کر، ان کو کرٹیسائز کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل پہ چوٹ لگائی، اور اس نے کہا، میں اس دین کو نہیں مانتا کیونکہ تمہارا اللہ تو بہت محتاج ہے، وہ ہمارا محتاج ہے، ہم کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز نہیں، ہم بے نیاز ہیں، وہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اگر وہ مالدار ہوتا
تو ہم سے کیوں مال اور دولت طلب کرتا؟ ہم سے کیوں صدقات اور زکوٰۃ مانگتا؟ ہم سے کہہ رہا ہے کہ سود نہ لو اور نہ دو، اور جبکہ وہ ہم کو سود دے رہا ہے، ایک نیکی پہ یا ایک کام کے کرنے پر 70 نیکیاں دیتا ہے، یہ سود نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، محترم ناظرین یہاں غور کریے، ایک جملہ اس پر غور کیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے سلسلے میں ارشاد فرما رہے ہیں، ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل اگر کوئی شخص ہیں تو وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ لیکن ذاتی طور پہ دل کو تکلیف پہنچی تھی حضرت ابو بکر کے، کیونکہ اللہ کو اس نے نشانہ بنایا تھا اور اللہ کی شان میں توہین کی تھی۔ حضرت ابو بکر کو بہت غصہ آیا اور ایک زوردار تھپڑ اس فخاس یہودی کے گال پر رسید کر دیا، ایک تماچا زور سے مار دیا۔ یہ بات ختم ہوئی اور وہ یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کر کے کہا، دیکھو آپ کے ساتھی نے کیا کیا ہے، میرا کیا حال کر دیا ہے۔ ہماری مجلس چل رہی تھی، وہ آ گئے، یہ بات بتائی، میں نے بدلے میں یہ جواب دیا اور میرے گال پہ تھپڑ مار دیا۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، بتاؤ ابو بکر کیا بات ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ فخاس یہودی جھوٹ بول رہا ہے۔ اس وقت تھوڑی دیر توقف فرمایا، اسی وقت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیتیں نازل کی ہیں، لقد سمع اللہ قول الذین ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی ہے جن لوگوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس جگہ پر اس یہودی کی ساری پول کھول دی اور وضاحت کر دیا کہ یہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے اور اس نے آپ کے سامنے دروغ گوئی سے کام لیا ہے، جھوٹ بول کر یہ کہا ہے کہ میں نے یہ باتیں آپ کے اللہ کے لیے نہیں کہی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں بھی اور آپ حضرت ابو بکر کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ اگر آپ صبر سے کام لیتے اور آپ تقوی سے کام لیتے تو یہ آپ کے بلند مرتبے والی بات ہوتی، یہ تو آپ کے مرتبے کو بڑھا دینے والی بات ہوتی۔ دوستو اس واقعے سے ہمیں جو اہم لیسن مل رہا ہے، جو سبق مل رہا ہے، وہ یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مذہبی آدمی اور اتنے شفیق اور امت کے لیے رحم دل ہونے کے باوجود اگر کوئی اللہ کی یا اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو دل کو چوٹ پہنچتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کا اظہار کر دیا۔ یہاں یہ بھی غلطی نہیں ہے، لیکن اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام یہ بتاتا ہے کہ نہیں، یہ دنیا یہاں پہ سب کچھ ختم ہو جانے والا نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کو مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، وہاں پھر حساب و کتاب ہونا ہے، سب کا حساب ہوگا، وہاں بھی بدلہ دیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ تعالیٰ نے یہی تعلیم دی اور بتایا کہ اگر آپ صبر کرتے اور تقوی اختیار کرتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا، یہ عزم اور حوصلے والی بات ہوتی۔ محترم ناظرین، جذبات کے تئیں مجروح نہ ہو جانا، صبر اور حکمت سے کام لینا اس واقعے کا اصل کلیدی سبق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سبق کو محفوظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔